السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا کفیناک المستہزئین۔ ناظرین اکرام، میں نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 95 پڑھی ہے۔ ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، خاکہ بنانے والے خاک میں مل جائیں۔ فرانس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اور ہم اور آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ لوگ موقع مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ کوئی کارٹون بنا رہا ہے، جیسے ڈینمارک میں ہوا تھا، پھر اسی طریقے سے کوئی فلم بنا رہا ہے، خاکہ بنا رہا ہے، تصویر بنا رہا ہے۔ اصل میں دنیا جو ہے بخلا گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہ کبھی گھٹی ہے نہ گھٹے گی۔ سورہ علم نشرہ سورہ نمبر 94 آیت نمبر 4، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے۔ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وہ بچا نہیں۔ تو میرے بھائیو، آج جو مسئلہ فرانس کے اندر ہے وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں 16 اکتوبر 2020 کو ایک ٹیچر کی ہتیا کر دی گئی، قتل کر دیا گیا۔ ٹیچر نے کلاس کے اندر فرانس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ دکھایا تھا، اس لیے ایک چیچنیا ملک کے آدمی نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد فرانس کے جو صدر ہے مائکرو، ان کا کہنا یہ ہے اب کارٹون دکھایا جائے گا، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون دکھایا جائے گا، نعوذ باللہ۔ اس نے سمرتھن کر دیا ہے۔ فرانس کے صدر مائکرو کا کہنا ہے کہ اب کارٹون دکھایا جائے گا، سرکاری سطح پر اس نے سمرتھن کیا ہے۔ اب اس کے بعد سے پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہم اور آپ جانتے ہیں کتنے ہیں، روڈ پر چلے آئے، فرانس کے سامان کا بائیکاٹ کیا۔ ترکی کے صدر نے فرانس کے صدر کو کہا دماغ صحیح نہیں ہے، تو وہاں سے اپنا ایمبیسڈر بلا لیا گیا، فرانس نے بلا لیا۔ فرانس کے صدر کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ تو معمولی توہین برداشت نہیں کی تو کیا ہم مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت کر لیں گے، توہین برداشت کر لیں گے؟ جی نہیں۔ 1400 سال سے جن کے ماننے والوں کی تعداد اربوں خربوں میں ہے، اور کتنے لوگوں نے جانیں دے دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مسئلہ اٹھا ہوا ہے، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا؟ جو آیت میں نے پڑھی، اللہ نے کہا انا کفیناک المستہزئین، کہ بے شک ہم آپ کی طرف سے آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے اکیلے کافی ہیں۔ جس نے بھی مذاق اڑایا وہ بچا نہیں۔ اس لیے ہم دعوت دینا چاہتے ہیں فرانس کے صدر کو کہ وہ توبہ کر لے۔ ہمیں اور آپ کو صبر سے کام لینا ہے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنی ہے، اپنی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ نے بلند کیا ہے، تو کیا کوئی گرا سکتا ہے؟ کوئی گرا نہیں سکتا۔ اور سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہے، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹی؟ جی نہیں، شان بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دعا بھی کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ وفد کی شکل میں ملیں۔ صرف سامان کے بائیکاٹ سے کام نہیں چلے گا، ہیش ٹیگ لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ اپنی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں، سیرت کانفرنس کریں، سیرت کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر کتابیں لکھیں، پمفلٹ لکھیں، دنیا کی زبانوں میں چھاپیں۔ خیر کا پہلو ہم اور آپ دیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔